اس کے بعد مولانا نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی کا قصہ لکھا ہے اور اس میں ہمارے لیے بہت سے اسباق چھوڑے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ مولانا نے اس سلسلے میں کیا لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ناقہ صالح بصورت بدھ شتر، فرماتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بظاہر ایک معمولی اونٹنی تھی، پے بری دندش بجہل آنکھوں میں مر، لیکن فرماتے ہیں کہ ان کی بد مزاج قوم نے، جو کہ قوم سمود کے نام سے مشہور ہے، اس کی کونچیں کاٹ دی، یہ پاؤں کے جو پٹھے ہوتے ہیں۔ از برائے آبجو خصم شدن، وہ ایک قدرتی پانی کی ندی کی وجہ سے اس کے دشمن بن گئے تھے۔ آب کورو نان کورو ایشاں بدند، فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس پانی اور روٹی کا کفران نعمت کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا تھا۔ ناقۃ اللہ آب خورد از جوئے میغ، مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ کی یہ اونٹنی ایک بارانی ندی سے پانی پیتی تھی۔ آب حق داشتند از حق درے، لیکن وہ اللہ کے پانی کو اللہ ہی سے روک رہے تھے۔ آگے مولانا لکھتے ہیں شہنائے قہر خدا از ایشاں بجست، فرماتے ہیں کہ اللہ کے غضب کے کوتوال نے ان سے لے لیا۔ کیا لے لیا جی؟ خون بہائے اشترے شہر درست، اس اونٹنی کے خون بہا کے طور پہ پورا شہر، یعنی اس سے مراد ہے کہ اس اونٹنی کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ گفت صالح چونکہ کردید ای حسد، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ تم لوگوں نے یہ حسد کے میری اونٹنی جو ہے اس کو قتل کر دیا ہے، بعد سے روز از خدا نکمت رسد، آپ نے فرمایا اب تیار رہنا، 3 دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ صالح علیہ السلام نے اور کیا فرمایا؟ بعد سے روز دیگر از جان ستاں، آپ نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد اس جانے چھیننے والے کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے، آتش آید کے دارد سے نشاں، آپ نے فرمایا ایک آگ آئے گی جس کی 3 علامتیں ہوں گی۔ کون کون سی جی؟ فرمایا روز اول روئے تاں چوں زعفران، آپ نے فرمایا پہلے روز تمہارے چہرے زعفران کی طرح زرد ہو جائیں گے۔ در دوم رو سرخ ہم چوں ارغواں، اور فرمایا کہ دوسرے دن تمہارے چہرے ارغوان کی طرح سرخ ہو جائیں گے۔ در سوم گردد ہما روحا سیاہ، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تیسرے روز تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ بعد ازاں اندر رسد قہر الہ، پھر فرمایا کہ اس کے بعد اللہ کا قہر یا عذاب تم پر نازل ہو جائے گا۔ مزید فرمایا گر نشاں ہاہید ازمن عظیم وعید، فرمایا اگر میرے سے اس عذاب کے وعدے کا کوئی نشان دیکھنا چاہتے ہو تو کیا دیکھو؟ قرائے ناکا بسوئے کو دوید، فرمایا تو جا کے دیکھو کہ اونٹنی کا وہ بچہ پہاڑ کی طرف بھاگا جا رہا ہوگا۔ گر تو ایندش گرفتن چارہ ہست، فرمایا اگر تم اس کو پکڑ سکو تو اس کی خدمت کرو، تمہاری بچت ہو جائے گی، ورنہ خود مرغے امید از دام جست، فرمایا اگر اس کو نہ پکڑ سکو تو پھر سمجھ لینا کہ امید کا پرندہ جال سے نکل گئے، یعنی پھر تم پر عذاب آئے ہی آئے۔ چوں شنیدند این ازو جملہ بتگ، فرماتے ہیں جب ان نے حضرت صالح علیہ السلام کی یہ بات سنی تو سب دوڑ پڑے۔ در پہ اشتر دوی دندے چوں سگ، فرماتے ہیں ایسے دوڑے جیسے کتا شکار کے پیچھے دوڑتا ہے۔ کسنتانست اندراں قرہ رسید، مولانا لکھتے ہیں کہ کوئی بھی اس اونٹنی کے بچے تک نہ پہنچ سکا۔ رفت و در کو سار ہا شد ناپدید، فرماتے ہیں وہ اونٹنی کا بچہ پہاڑ میں جا کر غائب ہو گیا۔ گفت دیدے این قضا مبرم شداست، صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ یہ قضائے مبرم ہے، یعنی یہ حکم الہی قطعی ہو چکا ہے۔ صورت امید را گردن زداست، اور فرمایا کہ اس خدائی حکم نے امید کی گردن دبوچ لی ہے، یعنی جو اب ہونا ہے اب وہ ہو کے رہنا ہے۔ روز اول روئے خود دیدن زرد، فرماتے ہیں پہلے دن انہوں نے اپنے چہرے زرد دیکھے۔ می زدن از نا امیدی آہ سرد، اور وہ نا امیدی کی وجہ سے سرد آہیں بھر رہے تھے۔ سرخ شد روئے ہما روز دوم، فرماتے ہیں کہ دوسرے روز سب کے چہرے سرخ ہو گئے۔ نوبت امید و توبہ گشت گم، فرماتے ہیں ان کی امید اور توبہ کا موقع جاتا رہا۔ شد سیاہ روز سوم روئے ہما، فرماتے ہیں تیسرے دن سب کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ حکم صالح راست شد بے ملہما، حضرت صالح علیہ السلام کا مولانا فرماتے ہیں کہ فرمان بلا اختلاف صحیح ثابت ہو گئے۔ چوں ہما در نا امیدی سرزدن، مولانا فرماتے ہیں کہ جب سب لوگ نا امیدی میں جا پڑے، ہم چوں اشتر درد و زانو آمدن، تو فرماتے ہیں اونٹ کی طرح وہ سارے دونوں گھٹنوں کے بل گر گئے۔ منتظر گشتن ز زخم کہر را
اب وہ اللہ کے قہر کے زخم کا انتظار کر رہے تھے۔ قہر آمد نیست کرد آن شہر را، فرماتے ہیں اللہ کا قہر نازل ہوا اور اس نے شہر کو نیست و نابود کر دیا۔ آگے مولانا لکھتے ہیں صالح از خلوت بسوئے شہر رفت، صالح علیہ السلام خلوت سے نکلے اور تباہ شدہ شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ شہر دید اندر میانے دود و تفت، اور فرماتے ہیں کہ آپ نے شہر کو دھوئیں اور کچھ آگ بجھانے والوں کے ساتھ پایا۔ نالا از اجزائے اے شامی شنید، مولانا فرماتے ہیں کہ ان ہلاک شدہ لوگوں کے اجزاء سے صالح علیہ السلام رونے چلانے کی آوازیں سن رہے تھے۔ نوحہ پیدا و نوحہ گویا ناپدید، مولانا فرماتے ہیں کہ ان کے نوحے تو ظاہر تھے لیکن نوحہ کرنے والے غائب تھے، حضرت سن رہے ہیں ان کے نالے۔ بعد از وفات از استہاں ہائے شاں شنید و نالہا، آگے مزید اس بات کی تصدیق فرماتے ہیں کہ صالح علیہ السلام ان کی ہڈیوں سے ان کی رونے کی آوازیں سن رہے تھے۔ اشک ہوں از جان شاں چوں یالہا، اور فرماتے ہیں ان کی آنکھوں سے خون یالہ باری کی طرح بہہ رہا تھا۔ صالح آں بے شنید و گریہ ساز کر، مولانا فرماتے ہیں کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے یہ آوازیں سنی تو حضرت نے بھی رونا شروع کر دیا۔ نوحہ بر نوحہ گراں آغاز کرد، اور ان نوحہ کرنے والوں پر حضرت نے بھی نوحہ گراں کا آغاز کر دیا، یعنی شدت سے رونے شروع ہو گئے۔ صالح علیہ السلام ان مرے ہوئے لوگوں کو مزید سنا رہے ہیں۔ من بگفتہ پند شد بند از جفا، فرماتے ہیں میں نے اللہ سے عرض کیا تھا کہ اے مالک ان کی جفاؤں کی وجہ سے میری نصیحتیں بند ہو گئی ہیں۔ شیر پند از مہر جوشد واز صفا، فرماتے ہیں میں نے یہ بھی اللہ سے عرض کیا تھا کہ اے مالک نصیحت کا دودھ محبت کی وجہ سے جوش میں آتا ہے اور صفائے دل سے جوش میں آتا ہے، تو چونکہ یہ مجھ سے دشمنی رکھتے ہیں اس لیے میرے دل میں بھی ان کے لیے کوئی محبت نہیں ہے جس کی وجہ سے میں ان کو نصیحت کروں۔ حق مرا گفتہ لطف دہم، ان کو سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا تھا کہ اچھا میں تجھ پہ لطف کروں گا، برسرے آن زخمہا مرہم نہم، اور تیرے ان زخموں پر مرہم رکھ دوں گا، تیرا ان کے خلاف جو غصہ ہے جو پریشانی ہے میں اس کو ختم کر دوں گا۔ در نصیحت من شدہ بار دگر، فرماتے ہیں میں نے تمہیں دوبارہ تبلیغ شروع کر دی، دوبارہ نصیحتیں شروع کر دیں۔ گفتہ امثال و سخن ہا چوں شکر، اور فرماتے ہیں میں نے تمہیں شکر جیسی میٹھی باتیں اور مثالیں سنائیں۔ در شما چوں زہر گشتہ آب سخن، فرماتے ہیں لیکن تمہیں میری وہ باتیں بھی زہر لگیں، زاں کے زہرستاں بدید از بیخبن، اس لیے کہ تم جڑ اور بنیاد سے زہرستان بن چکے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ جو مرے ہوئے لوگوں سے خطاب فرمایا ہے، اس میں کافی سارے اشعار بھی باقی ہیں لیکن میں اس کو مختصر کرتا ہوں کیونکہ بات سمجھنی مقصد ہے اور ہمارے پاس وقت بھی کم ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے مزید ان سے فرمایا از پے تقلید و آیات نقل، فرمایا کہ لوگوں کی تقلید کی وجہ سے اور ان کی سنی سنائی باتوں کی وجہ سے پا نہادہ برسرے ای پیر عقل، فرمایا تم نے اس عاقل پیر کے سر پہ پاؤں رکھ دیے، یعنی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تمہارا پیر بنا کے بھیجا اور تم نے میری بے ادبی اور گستاخی کی۔ پیر خر نئے جملہ گشتہ پیر خر، فرمایا تم پیر کے خریدار نہ بنے بلکہ بوڑھے گدھے بن گئے۔ از زبانوں چشم و گوشے ہم دیگر، کیسے بوڑھے گدھے بن گئے بھئی؟ فرماتے ہیں کہ اس خدائی پیر کی بات نہ سنی بلکہ ایک دوسرے کی زبان آنکھ اور کانوں پر اعتبار کیا۔ آخری شعر مولانا نے لکھا ہے از بہشت آورد یزداں بندگاں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بہشت سے اپنے مقبول بندوں کو زمین پر اس لیے کچھ عرصہ کے لیے رکھتے ہیں تا نمائد شاں سکر پروردگاں، تاکہ ان کو دوزخیوں کے حسرت ناک خاتمے کا تماشا دکھائے۔